تصور کریں آپ ایک صحرائی میدان میں کھڑے ہیں، سخت دھوپ، تیز گرم ہوائی اور آپ کے قدموں تلے جلتی ہوئی ریت ہے۔ آپ کے سامنے ایک عظیم سپہ سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے ایک ایسی فوج جو تعداد میں کم ہے، وسائل میں محدود ہے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ پر ایسا ایمان ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ میں قحط تھا، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تبوک کے لیے نکلنے کا اعلان کیا تو ہر ایک نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر قربانیاں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال راہ خدا میں دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر پیش کیا۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو ایمان کی روشنی میں دی گئی تھی۔ جب مسلمان تبوک کی جانب روانہ ہوئی تو انہیں راستے میں ایسی سختیاں پیش آئی جو جسم اور روح دونوں کو ہلا دیتی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ قیمتی تھا، مگر صحابہ نے صبر کیا، اس امید پر کہ اللہ کی مدد آئیں گے۔ ایک دن جب پانی بالکل ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چشمے بہہ نکلی۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ اللہ پر یقین تھا کہ مشکلات کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کبھی اپنی بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لیکن آخر یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے وہ کون سے راز تھے کہ مسلمان اس سخت صورتحال اور محدود وسائل کے ساتھ روم جیسی سپر پاور کے خلاف جنگ پر مجبور ہو گئی۔ جنگی تبوک کے وقت اسلامی ریاست عرب میں ایک مضبوط قوت بن چکی تھی، لیکن شمالی سرحد پر رومی سلطنت کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ رومی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اور انہیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے پاس مضبوط فوجی قوت تھی اور اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی تیاریوں کی افواہیں پھیل رہی تھی۔ مسلمانوں کو ان حالات میں اپنی دفاع کے لیے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا تھا۔ رومی سلطنت کی جانب سے حملے کی خبریں سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تبوک کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا۔ مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو ان کی اپنی سرحدوں پر جا کر للکارا جائے اور انہیں اسلامی ریاست کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت سے باز رکھا جائے۔ اس جنگ کی اصل وجہ صرف دفاع نہیں تھی، بلکہ اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچانا اور دشمن کو بتانا تھا کہ مسلمان کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے حملے کی افواہیں سننے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک اہم فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا تھا۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت مدینہ میں قحط اور شدید گرمی تھی اور سفر بہت طویل اور مشکل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کی قوت سے بھرپور اعلان کرتے ہوئے فرمایا، رومیوں کا سامنا کرنے کے لیے نکلو کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اعلان صحابہ کرام کے دل میں عزم و یقین بڑھنے والا تھا کیونکہ انہیں اپنے قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل بھروسہ تھا۔ مسلمانوں نے جنگی تبوک کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کے لیے اپنی دولت سے بے پناہ مدد کی، حتیٰ کہ پورا لشکر تیار کر دیا۔ غریب مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے بھی اپنی تھوڑے سے وسائل نچاور کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لے آئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبوک کا سفر آسان نہیں تھا۔ شدید گرمی، پانی کی کمی اور سفر کی لمبائی نے صحابہ کرام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک موقع پر صحابہ کو اپنی جانوروں کا خون پینا پڑا تاکہ پیاس بجھا سکے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں یہ حالت برداشت کرنی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ لمحہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا، جہاں جسمانی تکالیف کے باوجود صحابہ اپنی ایمان پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے صحابہ کو حوصلہ دیا بلکہ ہر مشکل لمحے میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب سفر مشکل ترین مراحل پر تھا اور صحابہ تک چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو؟
اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو صحابہ کے دلوں میں تازہ دم کر دیتی اور وہ تمام تکالیف بھول جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نہ صرف فوجی اعتبار سے بہترین تھی بلکہ روحانی رہنمائی بھی ہر لمحہ ساتھ تھی۔ تبوک کے میدان میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جو ایمان کی مثالیں بنی۔ ایک دن مسلمانوں کو پانی کی شدید کمی کا سامنا تھا اور صحابہ کرام بے حد پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اچانک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس معجزے نے مسلمانوں کے ایمان کو اور بھی پختہ کیا۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ اللہ اپنی مخلص بندوں کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ رومیوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان فوج تبوک تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے خلاف صف آراء ہو رہی ہے تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جذبہ ایمان سے لڑ رہے ہیں اور یہ جذبہ ان کی مضبوط ترین ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہی خوف ان کی پسپائی کا سبب بنا اور رومی افواج بغیر لڑائی کی ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کی ایمان کی بدولت جنگی تبوک میں رومی فوج لڑی بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کامیابی بغیر خونریزی کی حاصل ہوئی جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پورے علاقے میں اسلامی ریاست کا وقار مزید بلند ہو گیا۔ یہ فتح اس بات کا ثبوت تھی ایمان کی طاقت جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ عظیم ہوتے ہیں۔ اس فتح کے بعد اسلامی ریاست کی حیثیت مزید مضبوط ہو گئی۔ عرب کے قبائل نے دیکھا کہ اللہ کی مدد سے مسلمان ایک عظیم طاقت کے سامنے بھی فتح یاب ہو سکتی ہے۔ یہ فتح نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری علاقے میں اسلام کے پیغام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنی۔ تبوک کی یہ فتح ثابت کرتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے راستے پر چلتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ جنگی تبوک کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی تمام طاقتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے رومیوں جیسے عظیم سلطنت کا مقابلہ کیا اور بغیر جنگ لڑی ہی فتح یاب ہوئی۔ یہ فتح ان کی ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی نصرت کا نتیجہ تھی۔ آج کے مسلمانوں کو بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایمان کو مضبوطی سے تعمیر رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آج کے دور میں بھی ہمیں جنگی تبوک سے سبق لینا چاہیے۔ مشکلات، چیلنجز اور آزمائشیں آتی ہے لیکن اگر ہم صبر، اتحاد اور ایمان کو اپنا شعار بنائیں تو ہم ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ آئیے ہم بھی اس عزم کے ساتھ کھڑے ہو کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی اگر ہم اس پر سچا ایمان رکھیں۔